السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر کی قیادت، حکومت اور عوام نے شاہین نامی سمندری طوفان کے اثرات کے حوالے سے برادر ملک سلطنت عمان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر نے قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات نے پروجیکٹ قطر نامی نمائش اور کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ اور طالبان کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ کابل کے شمال میں داعش کے ایک سیل کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس میں اس سیل کے سبھی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا تاکہ عمان میں آنے والے شاہین نامی طوفان کے اثرات کے حوالے سے قطری سولیڈیرٹی کا اظہار کر سکیں اور خیریت معلوم کر سکیں۔ صاحب اسمو امیر نے برادر عمانی عوام کے ساتھ قطر کی جانب سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر اس طوفان کے اثرات کا مقابلہ کرنے کی کوششوں میں عمانی عوام اور سلطنت کے ساتھ کھڑا ہے۔ سلطان عمان نے ان کے ملک کے ساتھ برادرانہ اور انسانی ہم آہنگی اور قطری موقف پر صاحب اسمو امیر کا شکریہ ادا کیا، جبکہ یہ موقف دونوں برادر ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ اور مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت لیسوٹو کے بادشاہ شاہ لٹسی سووم کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی لیسوٹو کے بادشاہ کے نام یوم آزادی پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مملکت لیسوٹو کے وزیر اعظم ڈاکٹر موئی لیکٹسی ماجورو کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے سربراہ شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے قطر یونیورسٹی کے تعلیمی سال 2021-2022 میں بورڈ کے اجلاس اجلاس کی صدارت کی ہے۔ بورڈ نے انجینئرنگ کالج میں ریلوے انجینئرنگ کی شاخ کھولنے اور ڈاکٹر عمر محمد الانصاری کو اکیڈمک امور کے لیے قطر یونیورسٹی کا ڈپٹی چیئرمین رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز نے اس رواں سال کے دوران دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں قطر یونیورسٹی کی پوزیشن کے بارے میں رپورٹ دیکھی۔ QS اسکیل پر دنیا کی 250 بہترین یونیورسٹیوں میں اور THE کے لحاظ سے دنیا کی 350 یونیورسٹیوں میں قطر یونیورسٹی اپنی سابقہ پوزیشن پر قائم ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج ملک میں ایران کے معاون وزیر خارجہ جناب علی باقری کنی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ علاقے کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے آج تعمیر و بنا کے 17ویں سیشن میں قطر پروجیکٹ کے عنوان سے نمائش اور کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ یہ نمائش اور کانفرنس نمائشوں کے دوحہ سینٹر میں منعقد کی گئی ہے اور قطر میں کورونا کی وبا کے بعد قطر پروجیکٹ کے نام سے منعقد کی جانے والی یہ پہلی بین الاقوامی نمائش اور کانفرنس ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے ملک میں جمہوریہ نائجر کے سفیر حسن مبارک بوبکر نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔
قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے اٹارنی جنرلز اور پراسیکیوٹرز کے 13ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ قطر میں مجلس شورا کے پہلے براہ راست اور کامیاب انتخابات کے بارے میں عالمی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ملک کو اسٹیٹ آف لا بنانے اور یہاں اداروں کی اقدار کو عام کرنے کے راستے پر یہ انتخابات پہلا بڑا قدم ہیں۔ ان ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ یہاں کے شہریوں کے لیے یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا ایسا تجربہ ہے جس کی ماضی میں یہاں کوئی مثال نہیں ملتی، اور انتخابات کی نگرانی کرنے والی کمیٹی نے بھی کورونا کے احتیاطی اقدامات کے ساتھ بہت منظم طریقے سے انتظامات کیے ہیں۔ قطر نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین اور اسرائیل میں کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ دوہرے معیاروں یعنی ڈبل سٹینڈرڈ سے بچنے اور اسرائیل کے قبضے کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وہ غزہ کی پٹی کے ظالمانہ محاصرے اور ناکہ بندی کو ختم کرائے، مقبوضہ سرزمین میں یہودی بستیوں کی تعمیر بند کرائے اور قیدیوں اور زیر حراست افراد کو رہا کرائے۔ جنیوا میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے حقوق انسانی کی کونسل میں قطر کی جانب سے دیے گئے اپنے بیان میں قطر کے اس موقف کا اظہار کیا ہے۔ سلطنت عمان میں آنے والے سمندری طوفان سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کی کمیٹیاں وہاں انسانی ضروریات کی تکمیل اور متاثرین کو پناہ گاہیں فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ان میں ضرورت کی تمام اشیاء اور وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ شاہین نامی اس طوفان کی وجہ سے وہاں ایک بچے سمیت کم از کم 4 افراد کی ہلاکت اور متعدد دوسروں کے زخمی ہو جانے کی اطلاعات ملی ہیں، جبکہ کچھ خبروں میں جانی نقصان میں اضافہ بھی بتایا گیا ہے۔ سعودی عرب نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کی نئی حکومت کے ساتھ پہلے براہ راست مذاکرات کا ایک دور ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے مذاکراتی عمل اس سال کے اوائل میں شروع کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کے 3 دور ہوئے تھے، اور وہ بھی ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کی تعیناتی سے پہلے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد اور بھروسے کی فضا قائم ہو جائے گی، جس کے بعد دو طرفہ تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ طالبان تحریک کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے کہ اس تحریک کی فورسز نے کابل کے شمال میں دولت اسلامیہ نامی تنظیم کے ایک سیل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور اس میں شامل تمام افراد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سیل کے خلاف کیا جانے والا حملہ اور کامیاب اور فیصلہ کن رہا ہے۔ اس خلیے یا سیل کی تباہی داعش کے اس دھماکے کا جواب ہے جو دارالحکومت کی ایک مسجد کے باہر کیا گیا تھا، اور اس میں متعدد سول باشندے قتل اور زخمی ہو گئے تھے۔ اور 2 امریکی سائنسدانوں ڈیوڈ جولیس اور ایڈم پٹاپوٹیان نے 2021 کا میڈیکل کے شعبے کا نوبل پرائز حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے جلد میں ایسے ریسپٹرز کا پتہ چلایا ہے جو ٹمپریچر اور جلد کے ساتھ لمس کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس انکشاف کی وجہ سے اب نئی درد کش یعنی پین کلرز دوائیں تیار کی جا سکیں گی۔ آج کے نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطر کی قیادت، حکومت اور عوام نے شاہین نامی سمندری طوفان کے اثرات کے حوالے سے برادر ملک سلطنت عمان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر نے قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور ایران کے معاون وزیر خارجہ نے 2 طرفہ تعلقات اور علاقے کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا ہے۔
وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات نے پروجیکٹ قطر نامی نمائش اور کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ اور طالبان کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ کابل کے شمال میں داعش کے ایک سیل کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس میں اس کے سبھی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔